دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں جو حسن پیدا فرمایا اور وہ حسن جیسے جیسے تقسیم فرمایا، جس جس چیز کو بھی اللہ پاک نے وہ حسن بخشا، وہ جمال بخشا، وہ خوبصورتی بخشی. جیسے چاند کو حسن عطا کیا، سورج کو حسن عطا کیا، آفتاب و ماہتاب کو حسن عطا کیا اور ایک پوری کہکشاں بنا ڈالی، نجوم و کواکب کو، زمین و آسمان کو، جس شے کو بھی اللہ رب العزت نے جتنا اور جو اور جیسا جیسا حسن بھی بخشا، نورانیت بخشی، چمک دمک بخشی، تو اللہ رب العزت نے حسن دے کر اور حسین و جمیل کسی بھی شے کو بنا کر پھر اللہ رب العزت نے اس حسن کو چھپایا نہیں، کسی شے کے حسن پہ پردہ نہیں رکھا. اگر آفتاب کو بنایا ہے، آفتاب کو جو حسن اللہ نے دیا اس پہ اللہ رب العزت نے پردہ نہیں رکھا، جتنا حسن تھا اللہ نے ظاہر کر دیا. مہتاب کو یعنی چاند کو جب بنایا تو جو حسن اللہ نے دینا تھا دے دیا، مگر اسے پھر ظاہر بھی کر دیا، اس پہ بھی پردہ نہیں رکھا. زمین کو جو حسن دیا اللہ نے پردہ نہیں رکھا، آسمان کو جو حسن عطا فرمایا اللہ نے پردہ نہیں رکھا، ستاروں کو، سیاروں کو، نجوم کو، کواکب کو جو حسن دیا اللہ رب العزت نے، اللہ پاک نے اسے ظاہر کر دیا، پردہ نہیں رکھا. لیکن رب کونین کی عزت کی قسم، اللہ نے جو حسن و جمال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اسے مکمل ظاہر نہیں فرمایا، ایک نہیں ہزاروں پردے رکھ دیے، ہزاروں پردے رکھ دیے. اب میرے خیال میں بتائیں گے، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب پہ، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. اور خدا کی قدرت نے ڈال رکھے یا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے، خدا کی غیرت نے، خدا کی غیرت نے، یہ غیرت والا لفظ آیا تو مجھے بات ایک اور یاد آ گئی. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے. جو ایک بھی اٹھتا سبحان اللہ تو کہہ دیں، سبحان اللہ تو کہہ دیں. امام زرقانی نے امام ابن جریر طبری کے حوالے سے اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی لکھا ہے، لم یظہر لنا تمام حسنہ و جمالہ لو ظہر لنا لما طاقت اعیننا رؤیتہ. اللہ رب العزت نے حسن مصطفیٰ کو، جمال مصطفیٰ کو، نورانیت مصطفیٰ کو، جلوہائے مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے پیدا تو فرمایا مگر ظاہر نہ فرمایا، مستور رکھا، محجوب رکھا، مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا. اگر حضور کا سارا حسن اور سارا جمال اللہ رب العزت ظاہر کر دیتا تو اس کائنات میں صحابہ تو کیا کسی کو بھی کسی کی آنکھ یہ تاب نہ لا سکتی. لما طاقت اعیننا رؤیتہ. ایک جھلک دیکھنے کتاب نہیں عالم، وہ اگر جلوہ کرے تو کون تماشا ہے، وہ اگر جلوہ کرے تو کون. وہ بات وہ غیرت والی یاد آ گئی. وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الدر الثمین فی مبشرات الامین کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا اور اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ دن بھر آقا علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کرتے رہے، جمال مصطفیٰ پہ گفتگو ہوتی رہی، وہ ذکر کرتے رہے. شام ہو گئی، پھر رات ہو گئی، پھر اپنے اوراد و وظائف کے بعد اور ذات مصطفیٰ پر درود و سلام کے بعد وہ سو گئے. جب وہ سو گئے تو ادھر آنکھ لگی اور ادھر آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی ادھر آنکھ لگ گئی. تو جب آنکھ لگ گئی تو دیدار مصطفیٰ کی دولت اور نعمت میسر آئی.
حضور کا دیدار نصیب ہوا، اور جب دیدار نصیب ہوا تو سوال کر بیٹھے، کون؟ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، کیونکہ دن بھر حسن مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے رہے تھے، دن بھر جمال مصطفیٰ کی باتیں ہوتی رہی اس محفل کے اندر، اور جب رات آئی تو خیال چونکہ وہی دل کے اندر جاگزیں تھا تو حضور کی زیارت نصیب ہوئی تو یہی سوال کر بیٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حسن یوسف کا تذکرہ بھی ہم نے پڑھا سنا، مگر حسن یوسف پہ تو حضرت زلیخا بھی فریفتہ ہو گئی اور زنان مصر ان کے تو ہوش اڑ گئے جب حضرت یوسف ان کے سامنے سے گزرے، اور فقط ایک جھلک ان کو نصیب ہوئی، ہوش اڑ گئے اور چھریاں چل گئی، ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی، خون بہ گیا، اور وہ کہہ رہی تھی قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ما ھذا بشرا قطعنا ایدیہن، ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی، خون بہ گیا، اور یہ کہہ رہی تھی حاش للہ ما ھذا بشرا، وہ تو یہ کہہ رہی تھی یہ تو حسن یوسف ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن کا تذکرہ تو زیادہ ملتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے، پڑھنے میں بھی آتا ہے، اور آپ تو ان کے بھی ایمان ہیں، لیکن حسن یوسف کو دیکھ کر وہ اعلیٰ حضرت کا شعر، کیونکہ شعر میں پڑھتا نہیں ہوں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹا، حسن یوسف پہ کٹی یعنی غیر ارادی طور پر، حسن یوسف پہ کٹی غیر ارادی طور پر مصر میں، یعنی صرف مصر میں، اس شعر کے اندر بدر کیا کچھ ہے، حسن یوسف پہ کٹی یعنی غیر ارادی طور پر کٹ گئی، انہیں پتہ نہ چلا چونکہ ہوش اڑ گئے، مصر میں یعنی صرف مصر میں، پوری دنیا میں نہیں، مصر میں انگشت زنا صرف عورتوں کی انگلیاں، لیکن سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر، مردان عرب، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت، آپ کی رفت، آپ کی شان، آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کے جلوے، وہ تو اس قدر کشش رکھتے ہیں، اس قدر جاذبیت رکھتے ہیں کہ صرف مصر نہیں، مردان عرب، پورے عرب کے مردان مرد، وہ صرف انگلیاں نہیں بلکہ ہاتھ غیر اختیاری اور غیر ارادی طور پر نہیں بلکہ اپنے اختیار سے اپنے ہاتھ اپنے سر کٹا دیتے ہیں، اپنے سر کٹا دیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ بلند آواز سے کہہ دے، تو بات ہو رہی تھی ان کی شاہ عبد الرحیم محدث عرض کیا یا رسول اللہ، وہ تو زنان مصر کی یہ کیفیت بنی حسن یوسف کو دیکھ کر کہ انگلیاں کٹ گئی، ہوش اڑ گئے اور انہیں پتہ تک نہ چلا، لیکن آپ کے حسن کو دیکھ کر تو ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ انا املح وعزی یوسف اصبح، مجھ میں اللہ رب العزت نے ملاحت زیادہ رکھی ہے، یوسف میں صفاحت زیادہ رکھی تھی، صفاحت والا حسن جسے ملے، جسے دیکھنا ہو، ایک نہ ایک دن یا چند لمحوں کے بعد وہ سیر ہو جاتا ہے، لیکن جو حسن اللہ نے مجھے دیا ہے وہ دیکھنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، بار بار دیکھتا ہے، انا عملہ، انا عملہ، اور پھر اسی موقع پر کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بات یہ ہے جمالی مستور عن اعین الناس من غیرت اللہ، اے شاہ عبد الرحیم، اے میرے بیٹے، دراصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے حسن کو، میرے جمال کو، میری نورانیت کو، میری تبانیوں کو، میری ذوق فشانیوں کو، میری چمک دمک کو، میرے جلووں کو، میری تجلیات کو جب پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد اس قدرت نے اس پر ایک نہیں ہزاروں پردے رکھ دیے، اس کا سبب میری غیرت تھا، اس کا سبب میری خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، اور یہ تو ان کی بات ہے، یہ موضوع کا 1/3 حصہ ہے، میں لیکن بات ختم کرنے والا ہوں، موضوع
وہ شروع بھی نہیں ہوا ابھی تک. ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، نہ ان کا نہ آپ کا. لیکن ایک بات اسی حوالے سے، یہ جو تصور اور کنسپٹ میں پیش کر رہا ہوں کہ حضور کے حسن کو مخفی رکھا گیا ہے، پردے میں رکھا گیا ہے. اور حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہیں نے تو کیا خوبصورت بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اگر حضور کا حسن مکمل طور پر ظاہر ہوتا اور اس دنیا میں فرش پر نہیں عرش پر بھی اگر ظاہر ہوتا. قبلہ راشد عمر بارگی صاحب اور پروفیسر صاحب، اب سب حضرات کی، قبلہ چشتی صاحب توجہ کے لیے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تحافتت و تساقطت، وہ عرش عظیم بھی پگھل کر زمین پر پڑا رہتا. اگر مکمل حسن مصطفیٰ ظاہر ہوتا تو ظاہر نہیں ہوا، ظاہر نہیں ہوا. ہاں اچھا، ایک اور بات آپ کی عشق و عقیدت کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم کو اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو کتنا خوبصورت انداز میں ذکر کر رہے تھے. جیسے اس وقت رسپانس دے رہے تھے، میں اپنے انداز میں ایک ذکر کر رہا ہوں. سبحان اللہ تو کہہ دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عاشق صادق خیر التابعین حضرت اویس قرن، ان کی نسبت، ان کا تعارف کرایا تھا اپنے صحابہ میں کہ زیارت کرنا چاہتے تھے، مگر ماں کی خدمت کے سبب سے وہ میری زیارت دیدار نہ کر سکے، مگر وہ تو نہیں دیکھ سکے، لیکن میں تو دیکھتا بھی ہوں، ان کو جانتا بھی ہوں کتنا سچا میرا عاشق ہے اور محب ہے. لہٰذا آپ کو میں یہ پیغام دیتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں کہ تم میرے وصال کے بعد ہو سکے تو ان کے پاس جانا، ملاقات کرنا. ملاقات کے لیے گئے تھے حضور کے وصال کے بعد. کون؟ سیدنا فاروق اعظم مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ. اب یہ واقعہ کچھ تھوڑا سا طویل ہے اور دیگر روایات بھی ہیں، اور صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب ایک حدیث کی صورت میں موجود ہیں. وہ بھی یعنی صحاح ستہ کا ایک حصہ ہے حضرت اویس قرنی کا وہ ذکر مبارک. لیکن میں وہ بات عرض کر رہا ہوں، میں ان کو بھیجا اور یہ دونوں گئے. سیدنا فاروق اعظم اور علی المرتضیٰ جب ملاقات ہوئی تو عین حالت ملاقات میں حضرت اویس قرنی نے ایک سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ اے میرے نبی کے غلاموں، تم خوش نصیب ہو کہ حضور کو تم دیکھا ہے، زیارت نصیب، لیکن آج مجھے بتاؤ کیا حقیقتاً اور واقعیتاً تم نے حضور کا، میرے محبوب کا حلیہ اور سراپا دیکھا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے کئی مرتبہ، مولا کائنات علی المرتضیٰ نے کئی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا تو صحابی بنے تھے، تو صحابی بنے تھے، دیکھا تو تھا. اور دیکھا تھا تو جب انہوں نے پوچھا اچھا دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے. اچھا پھر میرے سامنے ذرا بتاؤ تو صحیح میرے محبوب کے ذرا اوصاف میں سننا چاہتا ہوں. تو سیدنا فاروق اعظم نے اور مولا کائنات علی المرتضیٰ نے، میں مختصر کہہ رہا ہوں کہ باری باری اپنے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کا ذکر کیا، حضور کے اوصاف، محاسن، خصائص، امتیازات، اور حضور کے حسن، حضور کا جمال، حضور کا چہرہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی، لب کیسے تھے، رخسار کیسے تھے، ناک بینی مبارک کیسی تھی، گردن کیسی تھی، اور ہاتھ کیسے تھے، قدم کیسے تھے. حضور کے سراپا کا ذکر کرتے رہے سیدنا فاروق اعظم اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ. جب یہ ذکر کر چکے وہ سنتے رہے حضرت اویس قرنی. جب یہ ذکر ان کی طرف سے مکمل ہوا اور کر چکے، کہا بس، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ بیان کرنے کی ہم سکت رکھتے تھے سو ہم نے وہ بتا دیا آپ کو، اس کے علاوہ ہم مزید کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اب حضرت اویس قرنی نے کہا کہ میرے نبی کے غلاموں، واقعتاً حقیقتاً تم نے دیکھا ہوگا، لیکن جس انداز سے میں پوچھنا چاہتا تھا، لَن تَرَیَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا ظِلُّهُ، تم نے مصطفیٰ کا سراپا نہیں دیکھا، حضور کا فقط سایہ دیکھا، حضور کا فقط سایہ دیکھا. تو دیکھنے والوں نے دیکھا، کیا دیکھا، کیسے دیکھا؟
یہ ایک موضوع علیحدہ ہے، اور جب دیکھا تو انہوں نے اپنے اپنے طور پر کیا کہا، حضور کے حسن کو دیکھا انہوں نے کیا کہا، حضرت آمنہ نے کیا کہا، میں یہ ہنس دے رہا ہوں، ہنس دے، انہوں نے کیا کہا، حضرت حلیمہ نے حسن و جمال مصطفیٰ دیکھا، انہوں نے کیا کہا، حضرت ابو طالب نے جب حسن و جمال مصطفیٰ دیکھا انہوں نے کیا کہا، حضرت جابر بن سامورہ نے کیا کہا، حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا، اور حضرت کعب بن مالک نے کیا کہا، اور جب پوری ایک جماعت ہو رہی تھی سیدنا صدیق اکبر نماز باجماعت ادا فرما رہے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے دیگر صحابہ تھے، جب آقا علیہ السلام نے اپنے حجر انور کا پردہ ہٹایا تھا اس وقت صرف سیدنا صدیق اکبر نے کیا دیکھا، کیسے دیکھا، اور پوری جماعت صحابہ نے کیا دیکھا، کیسے دیکھا، یہ علیحدہ مضمون ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کر دوں، ادھر سے ایک جملہ اٹھا تھا، کسی نے سلطانی صاحب نے میرے خیال میں کہا کہ یہ سارے تاجدار گولڑا کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے دیکھا انہوں نے اپنے اپنے انداز سے پھر بیان کر دیا، تو تاجدار گولڑا نے کیسے بیان کیا، مکھ چند بدر چمک دی کالی زلف تے اک مخمور اکی ہیں، اس صورت نو میں جان آکھا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جان آکھا تے کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ، یار تو سنی بیا دینا بھل کے اچھی آواز میں چاکو چاہ سبحان اللہ، ما احسنکا ما اجملکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری صدا، مشتاق اکھیاں کتے جا کھڑیا، مشتاق اکھیاں کتے جا، اور میرے مرشد کریم غزالی زمان نے کیا کہا، جلوائے بدوہا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر ہم تو ضحا دیکھتے رہ گئے، اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، اسی بات پہ بات کو ختم کر رہا ہوں، تیری خلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، نہ تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔